बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर फ़ाकी। आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंट चैनल। और मुल्क की सूरत हाल जो है वो, हमारी सियासी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है। जब कहा गया कि ये इलेक्शन होंगे और उसके बाद फिर हुकूमत ने, मतलब जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ चीज़ें आई, कहीं मतलब वो एक रिट गई उसमें, सुप्रीम कोर्ट में खदशात पैदा हुए कि शायद इलेक्शन जो है वो देर हो जाए इनको होते होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच में फिर इंटरवीन किया और रफसी को फौरी तौर पे फैसला किया कि जी इलेक्शन जो है वो होंगे। इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि जी आज ही डेट है। और अब तक की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल भी दे दिया, डेट भी दे दी है, नामजदगी में शुरू हो चुकी हैं। और किस तरफ अब, क्योंकि जो हमारे जो बड़ी सियासी क़यादतें हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब हुए, जरदारी साहब हुए, बिलावल साहब हुए, यहाँ तक कि PTI साबिक़ चेयरमैन जो हैं वो भी, सब लोगों ने अपने अपने जो हल्के हैं वहाँ पे नाम भी रात तक आ गए हैं सारे लोगों के कि जी कहाँ कहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इस सारे सिनेरियो में आगे चल के क्या होने जा रहा है, इसकी बात हम करेंगे तारिक रशीद साहब से कि वो बताएं कि जी हमारी सियासत जो है किस तौर पे कहाँ करवट लेगी। जी तारिक साहब। बड़ी अजीब सी बात है कि बावजूद इसके कि अब बज़ाहिर तमाम मशीनरी जो है वो इलेक्शन के लिए हार्नेस हो चुकी है और ऐसे लग रहा है कि जैसे चीज़ें इलेक्शन की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन फिर भी इस सारे के बावजूद कहीं ना कहीं से कभी ना कभी कोई आवाज़ उठती है जो चीज़ों को फिर मशकूक कर देती है। उसकी मेरे नज़दीक उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी तक इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है, एक तो उसमें जो तीन बड़ी पार्टियां हैं वो तीनों की तीनों जो हैं वो एक ख़ास लेवल पे जाके लोगों को मायूस कर चुकी हैं। अच्छा, लोगों को ये कह लीजिए यकीन नहीं आ रहा कि ये तीनों में से अगर किसी के लिए भी वो अपना राइट ऑफ वोट इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे उनके मसाइल को हल करेगा। ये जो इंटरम सेटअप है जो बज़ाहिर PDM ने इस्टेब्लिश किया था और जिसे इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, इसने एक ख़ास लेवल पे जाके एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जन्म दिया है जिससे लोगों को रिलीफ मिल रहा है। आप ये देखिए कि यही PDM गवर्नमेंट थी, यही इस्टेब्लिशमेंट थी, और पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही थी, बिजली की प्राइसेस बढ़ रही थी, गैस की प्राइसेस बढ़ रही थी, रोज़मर्रा अशिया की कीमतें बढ़ रही थी। लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई जो बेसिकली उसके पास किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं है, तो पेट्रोलियम प्राइसेस कम अज़ कम भी 30-40 रुपए नीचे आ चुकी है। और पेट्रोलियम प्राइसेस के नीचे आने का मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्ट की जो कह रहे हैं चार्जेस हैं वो कम होते हैं, तो उसमें से सारी फ्रेट चार्जेस कम होने की वजह से ऐसा कीमतों पे भी असर पड़ता है। तो क्या लोग जो हैं वो, उनके ज़हन में ये सवाल बन रहा है कि क्या वो सियासत के लिए जस्ट बराए सियासत इलेक्शन के लिए जाएं या ना जाएं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आपकी इसी बात से थोड़ा सा, टर्म गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होती, उससे किसी बात का डर और खौफ नहीं होता। जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की है कि पेट्रोलियम, गैस और बिजली, सूरत हाल ये है कि इस वक्त आलमी मंडी में 71 यानी कि 70 रुपये डॉलर बैरल पे पेट्रोल है। और उस हिसाब से अगर हम उसका कैलकुलेशन करें तो पाकिस्तान में इसकी कीमत इस वक्त 70 से 80 रुपये
لیٹر ہونی چاہیے، اس حساب سے بھی یہ 4 گنا زیادہ ہے۔ دوسری بات ہے آج ہی 1 روپیہ 15 پیسے پر یونٹ بجلی کا بڑھایا گیا ہے، اور ان دنوں سردیوں میں جب آپ کے نہ پنکھے چلتے ہیں نہ اے سی چلتا ہے نہ تقریباً وہ کیا کہتے ہیں یہ اس طرح کی یہ جو فریج وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، اس کی کنزمپشن کم۔ سردیوں میں بھی ایک عام 2-3 مرلے کے گھر کا جو بل ہے وہ 7-8 ہزار سے کم نہیں آ رہا۔ گیسز کی پرائسز کا یہ عالم ہے کہ ایل پی جی، کیونکہ اب حکومت کا جو گیس کی ترسیل ہے اس طرح سے کم ہوئی ہے، اس میں بھی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، تو موسٹلی لوگوں نے اب سلنڈر بھی لگا لیے ہیں، تو وہ بھی پچھلے اسی حکومت میں جو پہلے 230 روپے کہیں گیس ایل پی جی ملا کرتا تھا اب وہ 280 روپے پہ ہے۔ ایک گھر جو ہے 5-7 لوگوں کا گھر جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 ہزار روپے کی صرف گیس جلا رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پورے شہر میں، یہ میرا سوال تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا کیونکہ میں ذرا اس کو ہم گھومتے ہیں کہ ہم شہر میں جب گھومتے ہیں تو آپ کی پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ ایکسائز والے ہوں، وہ ٹریفک والے ہوں، وہ پولیس والے ہوں، وہ وارڈن ہوں، آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے کہ شہریوں کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، اور انہیں مختلف طریقہ کار کے ساتھ ڈرا بھی رہے ہیں، دھمکا بھی رہے ہیں، ان کی جیبوں سے نچوڑ رہے ہیں، خون نچوڑ رہے ہیں پیسے نکالنے کی شکل میں مختلف طریقوں سے۔ پھر ابھی انہوں نے تجاوزات کے نام پہ جو شروع کیا ہے، اب بات یہ ہے کہ یا تو پھر آپ سارے ملک کو گرا کر دوبارہ بنائیں، جو چیزیں بن چکی ہیں آپ لوگوں کو روزگار نہیں دے رہے، آپ ان کی ریڑیاں اٹھا رہے ہیں، آپ ان کے سارے معاملے آپ مطلب جو ہے نا لوگوں کو نہ روزگار دے رہے ہیں، ان کو کام کرنے دے رہے ہیں، اور جو بیچارہ دیہڑی دار کہیں جا رہا ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ وہ بھی شام کو جو ہے نا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اس کے پاس اگر کہیں وہ ہیلمٹ نہیں پہن سکا، بھول گیا ہے، کہیں اس کا چوری ہو گیا، لیکن معافی کہیں نہیں ہے۔ یہ وہ سچویشن ہے جو آپ فرما رہے ہیں کوئی آئیڈیل سی صورتحال ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی میں اس کو آئیڈیل صورتحال نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عام پبلک کے لیے آپ اس کو پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ کمپیئر کریں۔ جی اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائسز، لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، لوگ اپنے حوالے سے سوچتے ہیں۔ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے جو یہ کیلکولیشنیں کریں گے کہ انٹرنیشنل پرائس یہ ہے اور اس پہ اتنے مطلب اس میں ڈال کے اور فریٹ چارجز اور یہ اور وہ، تو اس کی یہ پرائس ہونی چاہیے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ آج سے 8-10 مہینے پہلے قیمت کیا تھی اور اب قیمت کیا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ تمام کہہ لیں کہ پولیس مختلف ادارے جو ہیں وہ عوام کے اوپر پل پڑے ہیں، تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس ملک میں ایک امیج تھا شہباز شریف کا کہ وہ بہت تیزی سے کام کرتے ہیں، ہاں جی، شہباز اسپیڈ کے نام سے اس کو کہا جاتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ جو کہہ لیجیے انڈر پاس یا فلائی اوور جو ہے وہ 6 مہینے میں بنتا ہے وہ 4 مہینے میں بنا کے، ٹھیک ہے، لیکن انٹرم سیٹر میں موسم نقوی اس کو اسپیڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو ہاں جی ہاں اس نے اس سے بھی بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ سوری، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو یہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس سسٹم کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فرض کر لیجئے کہ آج الیکشن ہوتے ہیں جی تو جو بظاہر تاثر بلڈ کیا جا رہا ہے غلط یا صحیح، وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت آ رہی ہے، صحیح، تو کیا نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ اس سے مختلف ہوگی جو پہلے 16 مہینے رہ کے جا رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت؟ اور اگر اسی طرح کی حکومت لانی ہے تو اس ساری ایکسرسائز کو کرنے کا مقصد کیا ہوگا پھر؟ دوسری طرف آ جائیے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو پیپلز پارٹی بھی اسی پی ڈی ایم کے کا حصہ رہی ہے، وہ بات وزارت خود ان کے پاس جو مطلب وزارتیں تھیں وہ وزارتیں اختیاراتی نہیں تھی اس طرح کی، ہاں جو وہ مطلب اس طرح نہیں ہے، تو قدرے وہ بہتر پوزیشن میں ہیں، اور اسی وجہ سے سندھ میں ان کو ابھی بھی اسی طرح پذیرائی حاصل ہے جس طرح، جبکہ یہاں پہ پنجاب میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ باوجود پی ٹی آئی کے چیئرمین کو جیل میں ڈالنے کے اور بہت سارے اس کے جو
پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے. اس کے باوجود یہ یقین نہیں حاصل ہو پا رہا کہ نواز شریف جو ہے وہ اس کی جماعت جو ہے وہ پنجاب جیت لے. تو میں نے صرف آپ سے یہ کہا ہے کہ وہ جو ماحول نہیں بن پا رہا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اس میں کہیں سلور لائننگ نظر نہیں آ رہی ہے. لوگ قربانیاں دیتے ہیں جب انہیں اپنے مسائل کا حل نظر آئے, کیونکہ انہیں اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا اس لیے وہ چیزوں کو اس طرف نہیں لے جا پا رہے. آپ کی اس بات سے نا ایک چیز اور میں اس کو انڈرسٹینڈ, اگر میں غلط ہوں تو آپ اس کو تصحیح کر دیجیے گا کہ یعنی جو آپ کا انالیسز ہے اس سے ہم کیا یہ سمجھیں کہ پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس سے بہتر یہ اس طرح کا کوئی انٹرم سیٹ اپ ہے, اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے؟ نہیں, میں اگر آپ میری پرسنل رائے پوچھیں گے تو میں تو یہ کہوں گا کہ لمبی ڈولی بہت بدترین قسم کی جمہوریت بھی عامریت سے بہتر ہوتی ہے. سو یہ تو قطعی طور پہ میرے جیسے آدمی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ میں ایک نان الیکٹڈ گورنمنٹ کو سپورٹ کروں گا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ماحول نہیں بن پا رہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے لوگوں کو اس ملک میں کہہ لیجیے کہ یہ جو ہم اربن ایلیٹ بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا جو ڈرائنگ روموں میں بحثیں چلتی ہیں, جو ٹی وی مذاکرے چلتے ہیں, یہ کتنے لوگوں کا کھیل ہے. اس ملک کی میجورٹی اس سے بالکل الگ ہے. ہم گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں لفظوں سے کھیلنا آ گیا تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم لوگوں کے صحیح جذبات کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. لوگ اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں. مثلا آپ خود دیکھیے کہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ کر کے نکلا تو رات کی روٹی کہاں سے مہیا کرنی ہے اپنے بچوں کو. تو اس سارے عمل میں کیا اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ یہ کیلکولیشنیں کرتا پھرے, یا وہ یہ آپ کے مذاکرے سنے اور وہ دیکھے کہ آپ جو لفظوں کی ہیر پھیر یا لفظوں کے ساتھ خوبصورتی سے جو کھیلا جا رہا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. اور ہوتا کیا ہے ان سارے مذاکروں میں, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ نظریاتی سیاست کی جب بات کی جاتی ہے تو نظریاتی سیاست میں یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ میں آپ کو ستارے توڑ کے لا دوں گا, لیکن بتانا تو یہ ہے کہ وہ کیسے توڑ کے لائیں گے وہ ابھی تک کوئی نہیں بتا رہا. کسی سیاسی جماعت نے ابھی تک کوئی اپنا الیکشن منشور جاری نہیں کیا. کسی سیاسی جماعت نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ اس سارے جو آپ کا ہے آئی ایم ایف کا جو شکنجا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کس طرح لوگوں کو ریلیف مہیا کریں گے. تو اگر آپ یہ نہیں بتاتے تو پھر آپ یقیناً آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اے کی بجائے بی آ جائے یا بی کی بجائے سی کا چہرہ نظر آئے. تو کیا چہروں کی خوبصورتی کے لیے لوگ جا کے ووٹ ڈالنے جائیں گے؟ لوگ اپنے مسائل کے حوالے سے ووٹ ڈالنے جائیں گے. لوگ محسن نقوی کو دیکھ کے یا بلاول کو دیکھ کے یا کہہ لیجیے نواز شریف کو شہباز شریف کو دیکھ کے ووٹ نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہو گیا. کارکردگی اب تو کارکردگی جو ہے وہ دکھانے کا ٹائم نہیں, اب تو ان کی باتیں یا وہ اسی سے ہی اور ماضی کو انالیسس کریں گے. تو آپ کی بات درست ہے. مطلب ہم آپ سے آگے مطلب بڑھنے سے جو آپ سے جو گفتگو ہوئی ہے آج ساری, اس سے جو چیزیں سمجھ آئی ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, جماعتیں ہیں, ان کو اپنا جو طرز عمل ہے, اپنا کردار جو ہے اس کو کچھ تبدیل کرنا پڑے گا. کیونکہ لوگ بہرحال کوئی بھی حکومت ہو وہ اپنے مسائل چاہتے ہیں. مسائل کے حوالے سے اگر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں
बैन अवी मंडी में और पाकिस्तान में उसका उस तरह से ट्रिकल डाउन नहीं होता, तब भी बहरहाल एक सवाल उठता है। और अगर मोशन स्पीड जो है वो कहती है कि जी मैंने मेरे प्रेशर के ऊपर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ने के किराए कम कर दिए हैं, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है और प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका शहरों के अंदर भी असर होना इसलिए ज़रूरी है कि शहरों में जितना रिक्शा चल रहा है, जितनी लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है, उनके किराए बड़े हैं, कम नहीं हो गए। ये आम आदमी जो डेली जाता है जॉब के ऊपर, एक रिक्शे वाले से आप यहाँ से बैठ के 1 किलोमीटर के फासले पे जाएं तो वो 300 रुपये आपसे मांगता है। ये रियलिटीज़ है। आगे बार्गेनिंग में 200 पे आ जाए ये अच्छा। अब हुकूमत करनी जिसने भी है वो आगे ज़ाहिर है पॉलिटिकल हुकूमतें हैं, जमहूरियत का तसलसल है और इसे जारी रहना चाहिए, कानून की हकमियत हो। फिर तमाम अदारे भी जो है अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं, आवाम को भी रिलीफ मिलता है। इसलिए मतलब बात वहीं पे आ जाएगी कि आपको एक जमहूरी तसलसल की तरफ आगे बढ़ना है, उसमें तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। खसूसन जो हमारी सियासी जमातें हैं, इनके जो जिस तरह से तारक साहब ने कहा कि अभी तक किसी ने मंशूर जारी नहीं किया, अगर मुझे थोड़ी सी गलत अंडरस्टैंडिंग हो तो बिलावल भुट्टो बहरहाल अपने मंशूर के जो नुकात हैं हर प्रोग्राम में, हर जलसे में, हर वहाँ पे वो बयान भी कर रहे हैं कि जी हमारा ये इस वक्त मंशूर है कि अवाम को किस तरह से हमने रिलीफ देना, उनकी गुर्बत, उनकी बेरोज़गारी। वो किसानों की बात कर रहे हैं, वो तमाम तबकात की बात भी कर रहे हैं। अभी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका जो मंशूर है वो उसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है। उसकी जो कमेटी बनाई है उन्होंने अभी कोई कदोकाल वाक़या नहीं किए। PTI का भी वो पुरानी ही वाली बात है। तो ये चीज़ें हैं जो जिनकी तरफ तारक साहब ने इशारा किया है कि मायूस है जो आवाम, उसकी मायूसी को आपने उम्मीद में कैसे बदलना है और किस तरह से उनको आपने वोटिंग स्टेशन पर लेकर आना है ताकि वो आकर वोट डालें, ये आप लोगों के सोचने का काम है, खसूसन पॉलिटिकल जमातों का। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।